اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ ایک دفعہ حضرت بہلول دانا سے ملنے کے لیے ایک شہر کا بڑا تاجر آتا ہے، بڑے ہی احترام اور ادب کے ساتھ حضرت بہلول کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے کوئی ایسا کاروبار بتائیں یا کوئی ایسا جنس بتائیں یا کوئی ایسا کاروباری معاملہ مجھے رہنمائی کریں کہ کوئی چیز میں ایسی خرید لوں جس سے مجھے منافع زیادہ سے زیادہ ہو۔ حضرت بہلول دانا نے اس کو کہا کہ کالا کپڑا خرید لو اور اس کی تجارت کرو، اس میں تمہیں بہت منافع ہو۔ وہ شخص اللہ حافظ کہہ کے بھاگا بھاگا جاتا ہے اور سارے شہر کا جو کالا کپڑا ہوتا ہے وہ خرید لیتا ہے۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ شہر کا ایک کوئی بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب اس کی وفات پہ پورے شہر کے لوگوں کو ماتمی لباس درکار ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس نے سارے شہر کا پہلے ہی کالا کپڑا خرید کے رکھا ہوتا ہے، اب اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ سارے کا سارا کالا جو لباس ہوتا ہے، ماتمی لباس، وہ منہ مانگے داموں فروخت کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ گنتی کے دنوں میں ہی بہت امیر آدمی بن جاتا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی میں بڑا خوش ہے۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں، پھر اس کا گزر اسی رستے سے ہوتا ہے جہاں حضرت بہلول دانا رہتے ہوتے۔ اس بار وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور حضرت بہلول دانا اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو تاجر ہوتا ہے وہ گھوڑے سے اترے بغیر گھوڑے پہ کھڑے ہوئے حضرت بہلول دانا سے مخاطب ہوتا ہے کہ ابے او دیوانے، پہلی بار تم نے مجھے کپڑے کا کہا تھا، کالے لباس کا، تو وہ میں نے خریدا، میں بہت امیر ہو گیا، بہت اچھا رہا نفع۔ اب کی بار بتاؤ میں کیا خریدوں کہ جس سے میں اور امیر ہو جاؤں۔ حضرت بہلول دانا اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ خربوزے خرید لو، اس سے تمہیں نفع ہوئے گا۔ اب وہ شخص بھاگا بھاگا جاتا ہے، کوئی اللہ حافظ نہیں، کوئی سلام دعا نہیں، اور جاتا ہے وہ سارے شہر کا خربوزہ خرید لیتا۔ اس کے ذہن میں وہی کہانی چل رہی ہوتی ہے جیسا کہ حضرت بہلول نے پہلے فرمایا تھا کہ بڑا منافع ہوگا، میں اور امیر ہو جاؤں۔ اب وہ سارے شہر کا خربوزہ خرید لیتا ہے، سٹاک کر لیتا ہے۔ اب کی بار معاملہ کچھ اور ہے۔ اب کی بار اس کا خربوزہ بکتا نہیں ہے، ہفتے 10 دن میں سارا خربوزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص اپنی پرانی پوزیشن پہ آ جاتا ہے، کوڑی کوڑی کو محتاج ہوتا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا دوبارہ سے آتا ہے حضرت بہلول کے پاس کہ حضرت آپ نے اس دفعہ میرے ساتھ کیا کیا، میں تو اتنا نقصان ہو گیا، میرا میں تو کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ تو حضرت بہلول دانا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے تو آیا تھا، اتنے ادب سے احترام سے سلام دعا کر کے میرے پاس بیٹھا تھا، جس کے نتیجے میں تمہیں انعام ملا۔ جب تو دوسری بار آیا تو نہ تو نے ادب و احترام کا خیال کیا، نہ تو نے دوسرے کی عزت کا خیال کیا، اور پیسے کے گھمنڈ میں تو نے سمجھا کہ شاید
یہ جو دولت تو نے کما لی ہے وہ ہمیشہ تیرے پاس رہے. میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے وہ رب تعالیٰ نے کیا. جیسا تو نے پہلے اتنا پیسہ کمایا، شکر ادا کیا، اب بھی جاؤ اور اس حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جب وہ پہلے گیا تو کتنا ادب و احترام سے بات کرتا تھا، جب دوسری بار گیا تو اچھائی برائی کی اس کو تمیز نہیں رہی کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. اس طرح سے بزرگوں سے کیسے بات کرتے. یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں جب نہیں ہوتی تو ہم الحمدللہ کہہ رہے. جب اتنا سارا رزق پیسہ روپیہ رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے. انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہم. موٹر سائیکل والا ہے تو وہ سائیکل کو مارتا ہے، گاڑی والا ہے تو وہ موٹر سائیکل والے کو مارتا ہے. پیسے کا خمار ذہن. ہم اپنی اخلاقی پستی کی طرف چلے جاتے. تو لہٰذا جن حالات میں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو تعلیمات ہمارے اللہ اور رسول نے ہمیں بتائی ہیں ان پر پیرا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں فرمائے، رحمتیں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.